خطابت دے شاہ سوار حضرت مولانا عبد الکریم صاحب ندیم میں انہوں دی خدمت درخواست کرے ساں کہ اپنے قیمتی بیان تو اسے کو مستفید کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر هازم اللذات قيل ما هي يا رسول الله قال هي الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وحیاتک قبل موتک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، مجرم ہوں وہ جس کی سزا موت ہے۔ مرگ و زیست میں دن رات تھی کشمکش، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ میں نے جو پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کوئی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ تو مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھ دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور جتنے تک میری آواز ویندی پیے سنن والیاں میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھیڑی، اج دا تعزیتی پروگرام جامعہ خیر العلوم دے عظیم استاد
سینکڑا اور ہزاراں بچے دے قرآن دے معلم اور تہاڈے علاقے چ دینی عظمت دا ایک نشان اور پہچان حضرت اقدس قاری اللہ رتا صاحب المعروف قاری عطا اللہ صاحب، انہاں دے روح کو ایصال ثواب کرن واسطے، مغفرت دی دعا واسطے، انہاں دے دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرن واسطے اجتماع منعقد تھے، جن وچ مشائخ، اساتذہ کرام، علماء کرام اور تقریباً میں چہرے نال دیکھتا بیٹھا کہ یہ اجتماع 70-80% وہ چہرے جڑے خود قاری صاحب دی نسبت دی وجہ تو متشرع چہرے جنہیں دے چہرے کو دیکھو تو حضور دی سنت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ورنہ دنیا دارے دے موتیں دے اجتماعات بڑے بڑے لوگ بڑے کریں دیں، لیکن اے چہرے اتنی نظر آتے، اے لوگ ایویں نہیں اتنی بیٹھے ہوں دے۔ میں تو پہلے مولانا غلام احمد صاحب فکر آخرت کے حوالے نال، قبر حشر کے حوالے نال گفتگو فرما رہے ہیں، انہاں تو پہلے بھی جنہ بزرگاں بیانات کیتے یقیناً ہی موضوع دی مناسبت نال ہو سن۔ کچھ طالب العلم اپنے استاد دی خدمت منظوم نظرانے پیش کیتے، استاد اور شاگرد کا جڑا رشتہ تے تعلق ہوندے یہ درست ہے کہ وسیب اور وسطی والے قاری صاحب دے ذاتی رشتہ دار ہو سن، بھینی بھرائی ہو سن، والدین ہو سن، عزیز رشتہ داری بیٹے سارے، اور انہاں کو انہاں دے نسبی جدائی دا بڑا صدمہ ہے، لیکن کوئی خیر العلوم وچ ونتے انہیں اساتذہ اور طلباء تو پوچھے کہ استاد دی جدائی نال تہاکو کتنا بڑا غم پہنچے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے، انہاں دی محفل وچ کہیں آدمی انہاں دے والد دا تذکرہ کیتا، حضرت نے خوشی دا اظہار فرمایا بھی میرے ابے دے متعلق انہاں اچھی گل کی ہے۔ کہیں آدمی نے انہاں دے استاد دا ذکر کیتا تو امام مالک خوشی تو جھوم اٹھے، پوچھنا والے آخیا سی اتنے خوش تو والد تے نہیں تھے، ادھر اتنے خوش کیوں کہ تھی دو؟ فرمایا تو آپ کو رشتے دی قدر دا پتہ جو کہنی، ابا جنت تو زمین تے گھننا ہے، استاد زمین کنو جنت وچ گھنتے وینا۔ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا دا جہان بڑا مختصر جہان ہے، یہ جتنے لوگ اتنے سجو کھبوں سامنے اگو پیچھو بیٹھوں، اگر اج تو 50-60 سال پیچھے تے چلے ونجو، 70-100 سال پیچھے تے چلے ونجو، ہنے وچوں کوئی آدمی اے جہان وچ کہنا ہا، اور اج تو 60-70 سال اگی تے چلے ونجو تا ہنے وچوں کوئی کہنا ہو سکتا، اور بقول کہیں دے جو نہ ہاسے نہ ہو سوں مفت چ ہومن ہول گئے، ایویں تذکرے جو سیٹ صاحب تے سردار صاحب تے خان صاحب تے خطیب صاحب تے شیخ صاحب تے محدث صاحب تے علامہ صاحب نہ ہاسے نہ ہو سوں، پہلے ہی کچھ کہنا ہا اگی تے کچھ کہنی، یہ مفت چ ہومن ہول گئے، ایو کچھ دیکھ دے بیٹھو تے ہی کو سارا کچھ سمجھی بیٹھو۔ میرے محترم دوستو اور بھراوو، یہ دنیا دی زندگی انسان تے کم دی زندگی ہے کہ تھا خوب کم کرے۔ میں آدھا ترے جہان ہیں، ایک دنیا دا جہان ہے، ایک قبر دا جہان ہے، اور ایک آخرت دا جہان ہے۔ دنیا دا جہان کم کرن دا جہان ہے، قبر دا جہان آرام دا جہان ہے، آخرت دا جہان انعام دا جہان۔ جے ایت خوب کم کیتے وہ قبر وچ خوب آرام کرے سے، جرا قبر وچ خوب آرام کرے سے وہ اگو خوب انعام حاصل کرے سے، جے کو ایت کم کہنی، ایت جے کوئی کم نہیں کیتا کو قبر وچ آرام کہنا مل سے،
جے کو آرام کا نہ مل سے ان کو اگو انعام کا نہ مل سے. اور اے یاد رکھو کہ ہر آمڑ والا جہان پہلے جہان دی نسبت بہت بڑا ہے. یہ دنیا دا جہان کچھ کہنی قبر ہی تو ڈھگ بڑی ہے. قبر چھوٹا ہے بل آخرت دا جہان ہوں تو بہت بڑا ہے. سارے ایک بزرگ گزرے مولانا پالن پوری رحمہ اللہ اپنے تقریریں عجیب عجیب مثالاں دے تے سمجھے دیان. فرمے دیان بھی ماں دے پیٹ وچ جڑا بال ہے اینکو کوئی ونج آکھے یار جیڑی جا تے تو ہی ہے تو چھوٹا جا جہان ہے تے تو آپ ہی ہو جے نہیں تے جا اے جیڑی جندے وچ رہندا پی اے بھی کوئی جہان ہے. گندگی کھمدی خون پیندا پی اے کوئی تیری زندگی ہے. نہ تے کنے کپڑے نہ تے کنے کوئی مکان ہے نہ تے کنے کوئی دکان ہے نہ تے کنے کوئی کاروبار ہے. اگو ایک جہان آمن والا ہے تو ایو جتنا نہ راسی 6 فٹ دا تھی ویسی او جہان تیرے منہ وچ 32 دند ہو سن کھاون پیون دا فلانا قسمت نعمتاں ہو سن. اے بھی کوئی تیری زندگی ہے جو چوتھے مہینے روح پیے تے 9ویں مہینے باہر ویدا پی. بہت بڑی زندگی آمنی ہے. 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال 100 سال بل تو کیا ہی تے چے ات لکھاں حسن تک لئی ول انہیں دا کاراں حسن بلڈنگاں حسن مکان حسن دکان حسن کاروبار حسن معاملات حسن لین دین حسن بلا جی میں تو ہی میں تیرے کئی بال حسن. وہ بچہ ماں دے پیٹ چ میں چکر مارتے وہ اپنی عقل نال سوچتے آگ سے کہ جب بے وقوف ہے جڑا میں کو اگلا جہان دسیندا بیٹھے. اے پاگل کو کیا پتا میں جہان وچ کلا ہاں میرا مماثل کوئی کہیں نہیں مقابل کوئی کہیں نہیں میرے نال کہیں دا ٹکراؤ کہیں دی کہیں نہیں میرے کو اس کپڑے دی ضرورت کہیں نہیں سردی دی ضرورت کہیں نہیں گرمی دی ضرورت کہیں نہیں میں اتھا پریشان کہیں نہیں اتھا بیمار کہیں نہیں. او جہان وچ پتہ نہیں کہ مصیبتاں آونے اے میں کو او جہان دا نام دسیندا بیٹھے. میں جتنے مزے چاں تے جی سلطنت چاہیے ہو جی کوئی جا ہے ہی کہنا. لیکن کہیں دنیا والے کو آخو ماں دے پیٹ وچ ونجتے رہے کیا خیال ہے. اے واسطے اے جہان اون کو چنگا لگدا پے لیکن او اے ڈٹھا جو نہیں او کو سمجھ نہیں آتی. لیکن جب وہ جہان وچ آویں دے او ہن پچھلا کوئی شے کہنا ہا ہن اے جہان دی رنگ و بو کو بڑی اچھی لگن پے دی. ہن ہی جہان والے کو کوئی آکھے اے جہان کچھ کہنی اور باقی کچھ کہنی. حضرت شیخ بڑی گفتگو فرمے دے بیٹھے مچھر دے پر دے برابر ہی دی قیمت کہنی. بھائی جڑا اگو جہان آمنے قبر دا وہ ایک نو کئی حصے بڑا ہے. تو کتنا بڑا ہے؟ آدم علیہ السلام تو اج تک قبریے چن تے قیامت تک قبریے چ رہ سن. آخر اتنا بڑا جہان تے ہے کہ ساری دنیا دے اندر ہے اور اون دے وسعت دی کیفیت ہے جو نبی سی فرمائے قبر جتنے تک مومن دی نظر ویندی ہے اتنے تک قبر کھول ویندی ہے. تمہاری نظر کتنے تک ویندی ہے بھائی؟ یہ اتنے دیکھو تو آسمان تک تو پہنچتی ہے نا. ایک ایک آدمی کو اتنی بڑی بڑی جا ملے سوچو کتنا بڑا جہان ہے. بل اگلا جہان جڑا آخرت دے او کو نہیں بڑا ہے کہ فرمایا جڑا ادنا درجے دا جنتی ہو سے جڑا جنت وچ ویسے او کو رب اتنی بڑی جنت دے سن کہ دنیا و ما فیہا تو بڑی ہو سے. میں گزارش کرن چاہتا کہ ایک کم دا جہان قبر آرام دا جہان آخرت انعام دا جہان جے ات کم کر گی دے او کو ات انعام مل سے آرام مل سے جے کو آرام مل سے او کو انعام مل سے. ہن سوچنا ہے کہ دنیا دا کم کیا ہے. قرآن پاک دی ایک آیت ہے اللہ فرماتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. کامیاب وہ ہے جب ترے کم کتن تزکا تزکیہ حاصل کتن وذکر اسم ربه رب دے نام دا ذکر کریندا رہے
فصلہ نماز پڑھیے ایک کام نہیں جڑے تو تے میں کریں جو بھئی زمینہ گھنوں تے رقبے داروں تے چہتاتا ہوئے فراڈ ہوئے دھوکہ ہوئے غلط تولوں کئی نال تے ظلم کروں زیادتہ کروں بے تے حق غصب کروں فرمایا نہیں تزکا اتفاق تھی والی آئی تا غلازت تے گندگی تا مجموعہ ہمیں گی تا والی اتنا گندگی جو تے کو پاک کرتے دھواتے بھیجیں دے پہلے اے دنیا تو پاک تھی من واسطے آئی ات گندہ رہن واسطے نہیں بھی آیا کامیاب وہ ہے جڑا اتفاق تھی گئے جب تزکیہ حاصل کر گئے اور علماء نے لکھے کہ تزکیہ کل مراد ہے کہ سب تو پہلے اپنا ایمان پاک کرے کافر دا بھی تو ہے کہ ایمان ہے نا مشرک نہیں کوئی ایمان ہے جڑا ہوں دا ایمان ہے وہ ایمان ہے سادہ ایمان پاک ایمان ہے عقیدہ توحید اس کا ایمان پاکے عقیدہ رسالت درست اس کا ایمان پاکے عقیدہ آخرت درست اس کا ایمان پاکے تے جدا ایمان پاک تھی گئے وہ دنیا چی کامیاب تھی گئے آخرت چی کامیاب تھی گئے اعمال پاک ہومن اور اعمال پاک کرن واسطے اپنا جسم پاک ہو گئے یہ بھی تزکیہ دی ایک قسم جتنی نفاست مذہب اسلام نے دسئی ہے دنیا دے کئی مذہب کہہ کمال نفاست نہیں دنیا 5 دفعہ ہاتھ منہ دھو دو وضو کریں دو اپنے آپ کو پاک صاف کریں دو تیری کوئی عبادت قبول نہیں تھی دی جب تک تو پاک صاف نہ ہوئے تو نماز واسطے کھڑی جت پردہ کھڑی او جا پاک ہوئے جڑے لباس کھڑی او لباس پاک ہوئے تیرا وجود پاک ہوئے تو آپ پاک ہوئے ہی واسطے حکم ہے جو مسواک کیتا کرو ہی واسطے حکم ہے کہ جناب والا وضو کیتا کرو میاں ایک عجیب جی گال ہے یا تو پیشاب کرانی یا تو پیٹ وچوں غلاظت تے گندگی نکل گئی ہے لیکن کمال دی گال ہے کہ شریعت آکھدی ہے تو نماز نہ پڑھ حالانکہ غلاظت نکل گئی ہے ہن پڑھنے تک کوئی مذائقہ نہیں فرمایا نہیں ہاتھ منہ بلا دھو بھئی ول دھومن دی کیا ضرورت ہے فرمایا جت گندگی تک کیتی ہے اودے کوئی ابخارات تے ذرات تا اڈے حسین ممکن ہے تیرے خالی جسم دے حصے جڑے ظاہرن ہونے دو تے پے ہومن جب تک کو دھو نہ اتنے تک نماز پڑھن دی اجازت جتنی نفاست اسلام سکھائی ہے دنیا دے کئی مذہب ہے تیرے اخلاق پاک ہومن بڑے دی عزت چھوٹے نال شفقت پیار محبت اعمال صالحہ جن شخص تزکیہ کیتے ہو کامیاب و کامران تھی گئے اعمال پاک ہومن اخلاق پاک ہومن کردار پاک ہومن آپ جڑے معاشرے چوں سکی میں زندگی گزرے دو ہر آدمی کو سمجھ دے تے میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل اور تقریر کرن دی ضرورت نہیں روچا حکم ہے کہ وذکر اسم ربہ ہی اللہ دے نام دا ذکر کیتا کرو کہ اللہ والے نال تعلق جڑ سے تے اللہ دے یاد تازہ تھا ہر وقت اللہ تے یاد کرو تے جیڑا جیویں یاد کریں دے اللہ کو عزت علی موت ہی دے دینا ایک حدیث پاک چ نبی سے فرمائے کہ کما تو یون تموتون جے جی زندگی گزرے سو موت ہو جیو سے کما تموتون تحشرون جے جی موت ہم سے حشر ہوئے تھی سے جیوے زندگی اوے موت جیوے موت قیامت دی اٹھ سے اوے جے زندگی اللہ دے نا نالے موت بھی رب دے نا تے ہم سے جے موت رب دے نا تے ہے تے قیامت دی حشر بھی اللہ دے نا نال تھی کئی بڑے بڑے مشائخ اور بزرگوں دے واقعات کو پڑھتوں تے سنتوں بھئی جیویں اللہ اللہ کریں دے ہوئے دنیا زندگی گزاری نے موت ویلے بھی وہ کیفیت آئی سارے مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی جو اللہ دے نا دا ذکر کرے دے ہن تے ہر کئی کو آدن اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر ہر وقت جو رب دے نا دا تذکرہ جب لے وفات دا وقت ہے فجر دی نماز پڑھیے نے اشراق تک معمولات کیتے نے اشراق پڑھیے نے نماز پڑھتے بیٹھے 3 دفعہ آکے نے اللہ 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 اتنا آخر نے تو روح پرواز کی جے جی زندگی موت ہی ہو چکی ہے میں اگلے دی بیٹھا متی خان کا کنیا پرسوں دی گال ہے ساتھی دسن لگا بھی حضرت خواجہ صاحب اتنی علالت اور تکلیف کے باوجود کہ اٹھی تے نہ بہ سکتے ہیں
لیکن جب آخری وقت ہے مغرب کی نماز پڑھیے نے، خود وضو کیتے نے، نماز پڑھیے نے، نماز پڑھتے اپنے معمولات پڑھتے پڑھتے اپنے بچے کی طرف ہی میں دیکھتے بیٹھے اندر اتنے ایک نظر سٹیے نے کہ وہ خلیل احمد جڑا موجودہ سجادہ ہے وہ بے ہوش تھی تے تلے ڈٹے، ڈاکٹر ہوں کو دیکھن لگے شیخ ضرور پرواز تھی زندگی جو اللہ دے ناج رب ایک نماز ہی قضا نہیں کی پڑھی ایک نہیں کئی بزرگوں کے واقعات سارے حالیجی شریف کی ایک خانقاہ ہے سندھ حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے سارے حضرت لاہوری دے ہم اثر ہن ہکے پیر دے دوہی خلیفہ ہن حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ انہیں دے خانقاہ دی ایک عورت اٹھی کے روٹیاں پکے دی لنگر دی روٹی پکے دی ذکر کرے ہاتھ روٹی پکاوے ہاں آٹا ملے ہاتھ ذکر کریں دی بیٹھی ہو بیا کھانا پکاوے ہاتھ ذکر کریں دی بیٹھی ہو بیا جب لوگ موت دا وقت ہے آختی پڑھن شروع کریں دیے اللہ لا الہ الا ہو اتنا آخستے جسم وچ روح نکل گئی اتو آواز ہے الحی القیوم یعنی ان دی روح اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں گے جی زندگی ہو سے او جی اللہ سے موت عطا فرمائے میں انہیں ہوں جاڑے قدرتی اتفاق کہ میں جام پر ہم جن حضرت کا انتقال تھا فجر دی نماز تے اٹھی تے گن میں ہنے دے کل مہمان ہم اور او فرمایا بھئی میں درس دے تے آوے سا میں نماز پتر درس دیونے میں تو اتھی نماز پڑھ میں اتھی نماز ہی پڑھ سا درس دے سا تے کچھ طلباء کو سبق پڑھاونا ہوندے حدیث دا سبق پڑھے سا سویل دی نماز پڑھائیے نے قرآن دا درس دیتے نے ایک بچے دے قرآن دا ختم ہے اودے وچ شریک تن مسجد وچ بیٹھن اتھے کہ طالب علم میں پھٹیاں رکھن حدیث دی کتاب سامنے کھلی رکھیے مسلم شریف دا سبق پڑھے دے بیٹھن 4 حدیثاں پڑھ گئے نے 5ویں حدیث دی عبارت پڑھتے پڑھتے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لفظ آکے نے ایویں جو کیتے نے لوگ آخیا بھی استاد دی طبیعت ٹھیک نہیں بڑھے پہ تھی وجہ تو کمزور تھی گن ہاتھ پیر دباؤں ڈاکٹر کو سدے نے آخے تو روح ہی پرواز تھی چکی اللہ کو بہانے ایویں پیارے ہوتے بندے جی میں اللہ کی یاد زندگی گزرے دن اللہ انہیں کو موت ہی ایسی عطا کرے میرے محترم دوستو انہیں واقعات سنامر کا مقصد ہے تو ساتھ میں قبر حشر کی تیاری کروں یاد رکھو اے جہان کنو لات جنت پہنچن تک ہر آدمی کتابیں چمدے کہ 5 منزلیں طے کریں گے اور ہنے منزلیں دی تیاری ہی جہان کر میں تو پہلے بابا یہ موضوع سارا بیان کر دے بیٹھے سب تو پہلی منزل نے دنیا یہ زندگی جڑی انسان تے آمدی ہے وہ موت کے وقت سکرات سکرات دی منزل کتنی اوکھی بھاری تے سخت ہے حدیث کے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا دوئی موجود ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت اللہ سیاں جب لے موت تے جھٹکے لگ دیں ہوں بلے تو میری مدد کر ایک روایت پناہ ہے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت کہ موت ویلے جڑی بے ہوشی تاری تھی ویندی ہے بلا منہ وچوں کیا نکلے پتہ نہیں ہوندا اللہ سیاں ہوں ویلے سارے حال تے رحم کر سارے تے ایسی کیفیت نہ آنی ہی حالت وچ موت دے وی کہ زبان اللہ دا نہ کی اور اس سکرات ہر آدمی کو لگتی ہے اے علیحدہ گال ہے کہیں کو 1 سیکنڈ لگے کہیں کو 1 منٹ لگے کہ کئی لوگوں کو اللہ معاف کرے کئی بھی گزر میں دن منہ تو زبان باہر نکلتی پی ہوتی ہے کھا پی کچھ سکتا نہیں کوئی چیز ان کے اندر نہیں ویندی اور ان کو سکرات دی کیفیت اے ان دے گناہ دی بعض دفعہ سزا سیدنا عبداللہ ابن عباس کے متعلق میں پڑھے کہ انہیں دا آخری وقت تھا اکھیں تو ہنجو ہاں کہیں پوچھا حضرت اے موت کو ڈر کر ہی تے یہ کیفیت ہے فرمایا بھائی مرنا تو ہر کہیں ہے موت دا خوف نہیں یہ جہان چل چلاؤ دا ہے لیکن سکرات دی تکلیف اتنی ہے کہ اگر 300 آدمی ننگیاں تلواراں چاہتے کہیں تے قاتلانہ حملہ کرے وہ حملے تے تلواریں دی ضرب دی
اتنی تکلیف نہیں تھی دی جتنی سکرات تے ایک جھٹکے دی تکلیف. میرے کو یار کون ہے بھائی موبائل والا خدا دا نام مسجد محفل دے آداب توجہ بھائی اللہ واسطے جب میرے دینی محفل ہوئے نا کم از کم ہوں پہلے تین کو جان چھڑا کی کرو دو جان سارا ذہنی بھی طرف منتشر تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے. مہینے یقیناً ولادت رسول دا مہینہ ہے. لوگوں تو آپ کو میلاد کے حوالے نال بڑا گل سنا اے موضوع نہیں ورنہ شاید میں بھی ہوں موضوع تے تقریر کرا لیکن ایک گل بھی دسے نا کہ صرف جمنے دا مہینہ نہیں حضور دا اعلان رسالت بھی ہی مہینے چے محبوب دی مکے تو مدینے دی ہجرت ہی مہینے چے اور حضور دی جدائی تے رحلت بھی ہی مہینے چے. حدیث چمدے جملے حضور سی دا آخری وقت ہے محبوب کی جدائی تے لمحات جتنے عجیب کیفیت ہے. حدیث چمدے ایویں ایک پانی دا پیالہ رکھا بی بی سیڈ فرمے دن حضور دا سر مبارک میرے سینے نال لگیا ہویا اور آپ دی کیفیت ہی کہ او یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم آئینی علی سکرات الموت اللہ سیاں یہ ڈاڈا اوکھا وقت ہے میری مدد کر اور صحیح پانی دے پیالے چی میں ہاتھ مارتے اپنے اکھی تے بھی اور اپنے چپے تے بھی حضور پانی مریں تھے. عجیب کیفیت ہے اللہ دے محبوب دی. بعض روایات واقعات ملتے ہیں اسرائیل آخر سی میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف دے بنتا یہ جی پریشانی تو آپ فرمایا بھی موت دا وقت ہے ویلے یہ جی تکلیف تھی نہیں پی. اللہ دے محبوب کی ایک کیفیت ہے تو تے میں کہڑے پاک دی مولی سے اور ہر رات بھی نہیں میدان تو گزرنا ہے. یہ درست ہے کہ صدمات کا اظہار یہ اشعار پڑے گئے لیکن یاد رکھو دنیا چ حضور دی جدائی تو وڈا صدمہ کہیں دا کہنا. حدیث پاک چمدے قد ازلم المدینہ جب محبوب دے وصال دا انتقال تھے ان دا اعلان تھے پورے مدینے چ اندھارا چھا گیا. صحابہ دل سکو اپنا ہاتھ ہی کنے نظر امدہا سڑے اکھی دے گوئے جہاں دھیر آ گیا. ایک صحابی مدینے دے باہر بکریاں کھڑا چرے دے وہ کو کہیں آکے یار تو اتنے ہی کھڑی جائے محبوب تک کلمہ پڑھتی اور نبی تک کفن پا چکے. صحابی میں مدینے دے منہ ہی کیتے تو ہی انگلی اپنے اکھی تے رکھ تے زور دا مسل تے آدے اللہم اجعلنی ذریرا اللہ مدینے ونتے حضور تا دیدار کرے دا ہم اور ونیا میں کو محبوب نظر نہ آویں ربا میں کو اکھی دی لوڑ نہیں میں کو اندھا کر اک ہونڈی دیویں جڑا نگاہ کھولا تے پیغمبر دا چہرہ نظر آوے تو ہی انگلی ہٹائے نے سکھی تو نبی نہ ہو چکیا. اج کاری اللہ دتے دی جدائی یقینا صدمہ ہے لیکن مسلمانوں حضور کی جدائی تو بڑا صدمہ تھا کائنات کہیں نہیں. سیدنا عمر تلوار چاہتے کھڑے خبردار جو آگ سے حضور دا وصال تھی گئے میں گردن قلم کر گنسا. حضرت عثمان مسجد کے کونے پہ ہوشن حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک آدمی سلام کیتے جواب دا ہوش کہ نہیں سیدنا علی. حضرت فاطمہ الزہرا دے جملے فرمیدیاں لوگوں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سر لیالیا حضور دی جدائی نال سارے اتے اے دے پہاڑ ہیں اتنا غم ہے جو غم تی تے کر پوے ہاتھ دی ہوئی رات بڑھ گئی. بی بی عائشہ صدیقہ ایک جملہ فرمیدیاں لوگوں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اے چل چلاؤ تا جہانے جے جہان ہمیشہ رہتا ہوں تا تب محبوب ہی تھی رہنا جے اللہ دے محبوب نہیں رہے تا دنیا چ بیا کوئی کہنا رہا سکتا. میں عرض کریں دا بیٹھا کہ اے ہمیشہ دی جان ہے. سکرات سب تو پہلی منزل ہے ہر رات بھی نہیں تھو کے گزرنا ہے. حضرت بلال مسجد نبی اذان دے من واسطے حضور دے وصال دے بعد اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد آکے نے ڈٹھے اور بے ہوش لوگ پکڑتے آکے بلال ہوش سنبھال خیر ہے کیا تھی گئی اکل اگر روزانہ بانگ دیں ہم محبوب سامنے نظر امتحان اج پہلی اذان حضور نظر نہیں آئے ڈٹھا تے بے ہوش تھی.
مدینہ چھوڑتے چلے گئے، علماء بیٹھن پوچھو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اپنی کتاب وچ لکھے فضائل حکایات صحابہ، جو 2 سال تک حضرت بلال واپس نہ آئے، خواب وچ حضور دی زیارت تھی تے حضور فرمایا بلال یا وہ دور رہا جو سینے تے پتھر ہوندے ہن، گردن وچ رسیاں ہوندے ہن، مکے دے بازار وچ گھلیندے کٹیندے ہن، تے میں کو کہنا چھوڑیا میرے ونجر دے بعد میرا مدینے چھوڑ، اک کھلی تڑپ کے دن رات سفر کر کرتے جے ویلے مدینے پہنچے، کتابیں چے کہ تہجد دا وقت ہا، حرم نبوی کھلا پیا ہا، نوافل لوگ پڑھتے کھڑے ہن، بلال مسجد وچ ہے، دوہیں شہزادے نبوت دے سیدنا حسنین کریمین شریفین المطہرین حضرت حسن اور حسین دی سیرت کو کامل طریقے نال سمجھو اور پڑھو۔ اس سارے بابا ایک کتاب بچیندے رہا دے نہ کنے ہوندی ہے حضرت حسین دی سیرت تے فاطمہ کا چاند، او دا نام یہ نا فاطمہ دا چاند ہے نا، یہ فاطمہ کا لال، بڑی عجیب کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اندے وچ عجیب سیرت ہے۔ دوہیں شہزادے حضرت بلال کو آتے آدن نانے دے سامنے جی میں بانگ دیں دے ہوئے اوے تا اذان پیو، اج اسا او اذان سنن چاہ دو، اذان شروع تھی ہے پورے مدینے کو حرام مچ گیا، مرد عورتاں بچے بوڑھے چیخاں مارتے گھرے کو نکل گئے، لوگیں پوچھا خیر ہے عقل کے نبی سے دی زندگی وچ مؤذن اذان دیندا، حضور دے بعد مؤذن مدینہ چھوڑتے چلا گیا، اج 2 سال دے بعد لوٹے، دیکھن ویندے پیو کلا بلال ہے یا آمنہ دا لال ہی آ گیا، لیکن محبوب اتھے چلے گئے ہن جتوں ونجر دے بعد کوئی کا نہیں بلتا رہا۔ سب تو پہلی منزل اس سکرات ہے، دوسری منزل اللہ اکبر موت کے بعد قبر۔ حضور فرمائے قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، یہ جنت دے باغے وچوں باغ ہے، یہ جہنم دے گڑھے وچوں بھا دا گڑھ ہے، تیکو میں کوئی میں مٹی نظر آتی ہے، فرمایا سب کچھ ہی دے وچ ہے۔ اور ایک گال یاد رکھو، قبر ایک مستقل جہان ہے، یہ گال نہیں جی میں بعض جاہل نادان آدن مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اوے میاں قبر وچ کیڑے مکوڑے کھاوے دن، کئے جہان ڈٹھے، اے جہان جناب پیارا تے اگلا کئے زمانہ ڈٹھے، اے جہان میٹھا تے اگلا کئے ڈٹھا، اے گال نہیں تے میں نہیں ڈٹھا، او نبی دسے جدی زبان تو کہیں غلط جملہ نہیں نکلا، یہ قبر حق ہے۔ فرمایا قبر 3 سوال تھی سن، مر ربک تیرا رب کون ہے؟ کیا پوچھن تیرا؟ سارے آکھو اچھی آواز نال آکھو چا رب دا سوال ہے، یہ کہنا پوچھن تو عبادت کے لیے کرے نام، یہ کہنا پوچھن تیرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، رب کون ہے، یہ بھی کہنا سن تیرا اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اگر رب کو رب جہان چ منی تاک سی ربی اللہ، رب آکھ دین جڑا دھیرے دھیرے وقفے وقفے نال آہستہ آہستہ بتدریج تربیت کرے پالے۔ ہن گال کو ذرا دل تے لکھی تے سمجھی جا، ناراض نہ تھی میں دکان کو رب بنائے جو بحثو نہ تا کمیسوں کچھو، میں تجارت کو رب بنائے کہ کم نہ کراں تا بالیں دا پیٹ کے رو پالا، زمیندارے کو رب بنائے میاں آج کل موسم چھوڑ دے وہاں تو میرے بالیں دا خرچہ کے رو ان سے چیزیں کو رب بنائی، اور رب کو رب نہیں بھی سمجھا، جیسے کو ماں دے پیٹ چ پالیا بھی ہے تے رزق بھی دیتے تے کو سنبھالیا بھی ہے، دنیا دے آمر دے بعد ہی تیرے واسطے رزق دے دروازے کھولے۔ اگر اللہ کو رب منی تاک سی ربی اللہ، نیوی منیا تاک سی ہاں ہاں لا ادری میں کو پتہ نہیں رب کون۔ دوسرا سوال تھی سے ماں دینک تیرا دین کیا ہے؟ یہودی ہمیں، عیسائی ہمیں، ہندو ہمیں، سکھ ہمیں، مجوسی ہمیں، یہ محمد کریم دا کلمہ پڑھتے مسلمان ہمیں۔ جیدے دین دے مطابق زندگی گزاری ہوں دین دا تذکرہ کرے سی، ناراض نہ تھی، رشوت گھندا رہ گئی، سود کھمدا رہ گئی، چہرہ یہود و نصارہ دا بڑائی، حضور دی شکل دے نیڑے نہیں بھی گیا، محبوب والے عمل کر بھی کیتے،
اکسی ہاں لا ادری ہاتھ مالتے اکسی میرے کو کیا پتا دین کیا چیز ہو دے میں تو ہی کو دین سمجھتا ہم مچھا بدھیتا ہم داڑھی کٹوے دام بس نشہ پیدا ہم سوم پم دہن پیسہ ہوں عیاشا بدماشا کریں دام میرے کو کیا پتا دین کیا ہے. اور اگر حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری تو اکسی دین الاسلام. تیجا سوال تھی سے من نبی ہو کیڑے محبوب کو منیا ہوئی تیرا نبی کون ہے تو کلمہ کہدا پڑھدا ہمیں. مسلمانوں اگر حضور دی زندگی کو اپنی زندگی سے ڈھالے سے نبی دی سیرت کے مطابق زندگی گزارے سوں تا اکسو نبی جی محمد الرسول اللہ. اور اگر ایویں کہنی تا تھار تھار تے ہے دے سوا کچھ جی کہنا. میں آکھدا رہندا اللہ نے حضور دی زندگی نمونہ دیتا قرآن چ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن جے ویلے کہیں آدمی کو کوئی نمونہ جو اون دے وچ دو چیزاں دی دے. مثال دے طور تے میں کپڑا سیواونا ہے تے جے ویلے میں درزی کنے ویساں کو دو چیزاں دے ساں ایک کپڑا ہے ایک دا ڈیزائن کے جا ہوے دوجا ایک دا ناپ کے جا ہوے. میں اپنا ناپ یوں کو دے ساں جو اتنا لمبا چولا ہوے ڈیزائن ہی دے ساں کہ میں اے طرز دا چولا پیدا ایویں بنا دے. ناپ اس کمی زیادتی کرے سے تو تائیں نقصان ڈیزائن اپنی طبیعت کے مطابق نہ ہو سے تو تائیں تیرا کپڑا سے ہوں جب کپڑا بنا تے کرتا تے کنے چولا چاہے تے کو آتے دیتے سے تے جو پاتے ہیں تے کو آخیا ہے تک گوڑے تک ہوئے وہ گٹے تک جا کھڑا کہ اے کیا کیتی اے جڑی بلا بنا رکھی وہاں کہ جناب کمال دی گال کرے دو اے مصر والے لوگ آمدن شام والے آمدن عرب والے آمدن او ایویں پیدے رہ دن تساں میں پاؤ وہ اکثر میں تے کو کیا آکھیا ہوں جڑا ناپ میں دتے او تے نہیں ہے تو اپنی مرضی دا ناپ دے تے آپو اضافہ کیتے میرا کپڑا برباد کیتی نہیں سی بہت اچھا ہے نہیں میں نہیں کیتا وراج جڑے کرتے دا تے ناپ دیتے جے اون دے مطابق نہیں تے تو اون دے نال غصے تھی دی اون دے منہ تے مرے دی تے کو کلمہ کیڑا نبی دیتے اذان کیڑی دیتی ہے عبادت کیڑی دیتی ہے شریعت کیڑی دیتی ہے اداواں کیڑا دیتے جے او ناپ کنو تے ایک گٹھ ودھا تے پاک چا کیے درود اپنی مرضی دا ودھا چھوڑی کلمہ اپنی مرضی دا ودھا چھوڑی جے تو اے درزی کو قبول نہیں کیتا تا رب بھی تے کو قبول نہیں کرے جو میں تو ناپ محمد کریم کی سیرت نہیں ہم تو کہ جناب گھن کہیں تے دوسری چیز ہوتی ہے ڈیزائن بھائی چولا تو اتنا ہی بنا ہے جتنا آتے لیکن میں کو آخیا جو میں ایویں پہنتا ہوں وہ اتنا کہ کالر لا دیتے وہ کیا کی کمال ہے پوری دنیا پہنتی ہے بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور افسر اور سرکاری لوگ پہنتے تو آپ کو پسند نہیں بھائی میرا نمونہ اے ہے جے جا نمونہ دیتے او جی شے چاہیے او نمونے تو ہٹی ہوئی ہے تو میں قبول کیا نہ کرے اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محبوب کی زندگی تو آپ کو نمونہ دیتے بحیثیت رسول اللہ تھے نہ بحیثیت محمد ابن عبداللہ تھے. آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت نال اما دے پیٹ چ بھی رہن بچپن بھی گزارے نے ولادت بھی تھی ہے او چیزاں تیرے میرے واسطے نمونہ نہیں بے حضور ربیع الاول چین تو ربیع الاول جاویں ناممکن ہے حضور سوار تیری پیدا تھن تیری میری ولادت سوار کو ہوے ضروری نہیں ات 9 یا 12 یا 8 ربیع الاول ہے تیری میری ولادت میں ہوے ضروری نہیں محبوب کی ولادت پہلے جو واقعات تھے تیرے میرے واسطے میں تھی ون اے نہیں او نمونہ نہیں رسول اللہ کی حیثیت نال نمونہ ہے کہ حضور رسول پڑھتے پانی کیویں پیتے کھانا کیویں کھادے اٹھے کیویں ہیں بیٹھے کیویں ہیں کمرے کے کیویں ہیں باہر کیویں نکتن رات کو ستے کیویں ہیں دی کو یارے دے کٹھے کیویں ہیں رات کو بیوی اور بچے دے کٹھے کیویں گزارے نے اگر اے زندگی تے نبی صحیح دی کٹھے گزاریے حضور دی سیرت کے مطابق تبل رب دے دتے ہوئے نمونے دے مطابق اگر او نہیں تو رب منہ تے مار چھوڑے ایک قبر اس طرح سوال تھی اور یاد رکھو قبر دا عذاب حق ہے سارے کو قبر دا عذاب ہاں. ایک یہودی حضرت علی کنے آیا گال لمبی تھی گئی میں مختصر کرا ہڈی ہاتھ چاتی کھڑا آکھن لگا سنے تسا مسلمان آدو عذاب قبر تھی دے
یعنی اے عقیدہ مسلمانے دا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کافر عذاب قبر دا قائل نہیں. باہمیں کلمہ پڑھتے عذاب قبر دا انکار کرے تو کافر دی لسٹ چ سے ایمان والے دی لسٹ چ نہ ہو. یہودی آکھن لگا میں سنے تو سب مسلمان آ دو عذاب قبر ہے. فرمایا ہاں ہے. آکھن لگا والے اے جڑی ہڈی ہے اے فلانے یہودی دی قبر کھلی پی تمہارے نزدیک تو غیر مسلم ہے ان کو کوئی عذاب تا تھیندا پیا ہو سے اے ہڈی کو ای کرتے چورا بنایا سو مٹی بنتے تلے ڈے پی کہ جے کو بھا ہے تے میرے ہاتھ کو کیوں نہیں لگدی. یہ کئی الو ہے جے جڑے عقل کہنی ہوندا ادن جو لوگ قبر کھولوں دیکھوں کو عذاب تھیندا پیا جلو آ کے ہاتھ لا تے پوچھ دوں جو جاگدا پی میری گال سندا پی کہنا اوہی میں یہودی او وہی کو مزاج ہے او ایویں کیتا. حضرت علی بڑے ذہین ہیں. حضور فرمائے اقصاہم علی میری امت دا قاضی تے چیف جسٹس علی علی دے فیصلے کو قبول کیتا کرو. سیدنا علی نے دو پتھر منگوائے پتھر منگوا تے پتھر ہی مارے بھائی پتھر نال پتھر رگڑو تو کیا تھی لے اگ دا چنگارا نکلتا وہ جب چنگارا نکلتا حضرت علی نے فرمایا پتھر ہاتھ پکڑیا وہ جو پکڑا سی پوچھا ٹھڈا ہے یا گرم ہوں آخ لگے سی پتھر تو ٹھڈا ہے. حضرت نے فرمایا دے وچ اگ ہے کی کہنا کسی اگ تا ہے. فرمایا پاگلا دنیا دا پتھر دنیا چ تیرے ہاتھ چ اون دے وچ بھائی ہے تے ڈٹھی بھی ہے منے دے ہی جے اے پتھر تے کو ٹھڈا لگ دے تے بھا ہے او نہیں تے کو لگ دی تے اے جہان دا تا نا ہی برزخ ہے تے برزخ دا معنی پردہ ہے جو کم پسے پردہ تھی دے جب تک ات ویسو نہ ات پتہ نہیں لگ سکدا اسا منے دے ہی واسطے سے کہ او نبی دی زبان تو اے لفظ نکتے ہیں جدی زبان تو غلط کرے نہیں نکلتے. میں بڑا عجیب آدمی ہاں کئی ویلے کئی گالی سوچیندا میرا مطالعہ یہ سوچن دے سفر ہے. میں سوچیندا بے حضرت علی کو نہ قرآن پڑھتے سنائے نہ کوئی حدیث پڑھتے سنائیے حالانکہ علی صحابہ وچوں خلفائے راشدین وچوں مفسر قرآن بھی ہیں کہ خلفائے راشدین وچوں مکسر الروایات ہیں اور خلفائے راشدین وچوں سب تو بڑے فقیہ اور مجتہدی ہیں. پوری فقہ حنفی حضرت علی دے علم دے اوتے چلدی پئی. یہ جڑا بڑا آدمی ہے نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھیے نہ کوئی فقہی مسئلہ سمجھائے پتھرے نال سمجھائے. میں بڑا سوچے دا اللہ سی دل وچ گال پاتی بھئی پتھری دا علاج ہی پتھر ہے. علیوں کو پتھرے نال سمجھائے جڑا تہاڈے نال بحث کرن تسیں پتھرے نال سمجھایا. تیجی منزل قیامت والے دی میدان محشر ہے جت ہر آدمی نے اللہ دی دربار پیش دینا. 50,000 سال دا ایک بھی ہے. آدم تو قیامت تک دی ساری انسانیت ہوں محشر دے میدان چ ہو سے سج سرتے ہو سے زمین تانبے والی کار ہو سے کہیں تے جسم تے کوئی کپڑا کہنا ہو سے ہر رات دی نگاہ آسمان دی طرف ہو. حدیث پاک چندے جملے نبی سی ذکر فرمایا اما عائشہ صدیقہ کہ ہاں سی سارے کٹھے ہو سوں مردی عورتیں تے کہیں تے جسم تے جو کپڑا نہ ہو سے تا لحاظ تے شرم دی گال نہ ہو سے. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ دی قہاریت تے جلالت دا منظر ہو سے ہر رات دی نگاہ تا ای تڑکی ہوئی ہو سے کہیں کو تلے دیکھن دا ہوش ہی ہو سے رب دی جلالت اور قہاریت ہو سے. حضور فرمایا اٹھ 4 سوال. ایک سوال ہے تھی سے اللہ فرمائے سن دولت کمائی کی میں حاوی. دوسرا سوال تھی سے ان کو خرچ کت کی تھی حاوی. ایک مستقل سوال ہے کمامر دا بھی تے خرچ کر. اسادے ہاں اے ہے کہ بعض دفعہ حلال کمے دو تے حرام خرچ کرے دو. محنت مزدوری کی تھی سارا دی روڈ تے پتھر کٹے نہیں شام کو پیسے جو ہیں یار فلم دیکھن گئے حلال کماتے مردار کر چھوڑ. بعض دفعہ مردار کمیں دو تے حلال خرچ کرن دی کوشش کریں دو. دھوکھا فراڈ دا جھوٹ الحمدللہ لکھی کمیٹا جتنے تو آ جا اے جنہیں چ سائیکل موٹر تے مختلف چیزاں انعامات رکھی کرو مردار کھم دو سور تو بدتر کھم دو. علماء بیٹھے جی میرے سے جو کم
یہ کیا بیمہ پالیسی ہوندی ہے کیا بلا ہوندی انشورنس جڑی کرے دو جی آ کے سی ہمدردی وجہ کرے دین یہ ہمدردیاں بڈھڑے دی کیوں نہیں کرے دے این دی پالیسی کرے نہ بیمہ پالیسی میں دیکھا جڑا ہی عمر چ کیوں دی اون دی ہمدردی کرو میڈی چ کرن پتہ لگ جائے میں ہارٹ دا مریض ہوں کہنا وہ ہوے جڑا تندرست تے صحت مند ہو سب گناہ حضور دی شریعت نال مذاق حرام کما پہ بلا پیسے چاہیے ہم ناراض نہ تھی وائے حضرت صاحب میں کو دین نال بڑی محبت ہے بہترین مسجد بنے دے پیو لاکھ روپے ہدیہ قبول کرو میں پوچھ دے کرمی جو آندا کیوں کی علماء بیٹھن کعبۃ اللہ دی تعمیر تھی دی پی تو تعمیری کمیٹی دا چیئرمین ابو جہل ہا حضور سے تو پہلے دی گال ہے یعنی اعلان نبوت تو پہلے حضور سے دنیا چ ابو جہل اعلان کتاب کعبے دی تعمیر واسطے چندے تے پیسے دی لوڑ ہے لیکن کوئی آدمی اپنی حرام دی کمائی دا پیسہ نہ دیوائے نہ کوئی بدکار عورت پیسہ دے وے نہ کوئی زانی مرد پیسہ دے وے نہ کوئی راشی آدمی پیسہ دے وے نہ کوئی حرام دی کمائی والا پیسہ دے وے او کافر کو کعبے دی تعمیر وچ لحاظ ہا معاف کرا ہے یہ جتنے بڑے بڑے ٹھنڈ دنیا دار کروڑا پتی بڑے بڑے لمبیا مسجداں بنا کھڑے دین یہ عام طور سے اکثر پیسہ وہ ہوندے جڑا حرام نال کٹا کی یہ مزہ ہے کہ مسجد وچ ول سکون تے لذت نہیں او عبادت دا مزہ ہی کہہ جاندا حلال کماؤ حلال خرچ کرو بیا حکم اللہ سوال اے تھی سے اللہ تے کو علم دیتا ہا عمل کتنا کیتا ہا تو سارے مطمئن تھے بیٹھو الحمدللہ تمہارے کو کہنا پوچھیں صرف مولانا ارشاد صاحب کروں مولانا عبد الرحمان صاحب کروں مولانا عبداللہ صاحب کروں مولانا صدیق صاحب کروں مولانا غلام انہیں مولوی کروں سوال تھی سے تو سارے بچ گئے ٹھیک ہے بچو نا ہوں میں تمہارے کو پوچھتا ہوں تمہارے بچ اے جا کم علم او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جا کوئی اے پتہ کہنی جو نماز فرض ہے کہ کہنا کوئی ہے دیکھو سجو کموں چلو جنہیں کو پتہ ہے جو نماز فرض ہے ہاتھ کھڑا کرا جنہیں کو پتہ ہے حلال کھاون رزق حلال نماز والی کار فرض ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں کو پتہ ہے سود حرام ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہیں کو پتہ ہے رشوت حرام ہے ہاتھ کھڑا کرو اے سارا علم تمہارے کو لے اللہ پوچھیں تو تے عمل کتنا کیتا اے عمل کہنا پوچھے جو بخاری تے پڑھی کہ کہنا پڑھی اے حلال حرام دی کبھی ایمان اور عقائد کے اوپر فیصلہ تھی بیا سوال اللہ سے یہ فرمے سے اللہ اکبر کبیرہ جوانی کت پر بات کرتے آیا ہمیں عیاشی تے بدماشی دے اڈے تے لوڈ لو فریالی کار یا کتنی جوانی کاری اللہ دتے علی کار قرآن پڑھ دے گزارے اللہ تے ذکر علی کی تی رات میں تو طالبے کو قرآن و سنت تے موتی دیتا ہمیں کیا ہے کہ پوری عمر جو رب دیتی ہے وہ عمر کس گزاری ہی دا سوال تھی اگلی منزل آدمی دی پل سرات میزان جت اعمال تنزل تمہارے میں رب آتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا رائی دے دانے دے برابر نیکی کرے سے تا ہی ات پیسی اگر برائی کرے سے تا ہی اتھی ہو سے ایک ایک شے دا حساب تھی سے فیصلہ اٹھی تھی میں اور ابن آدم دے قدم نہ حرکت کرے سے جب تک حساب نہ ہو آخری منزل آدمی دی پل سراتے جے کو گزر سو تو جنت وچ ویسو سمجھاون واسطے ایویں آکھاں اے دے معاشرے او دے جنت ادھے جہنم ہوندے اوتے پل وچ پی ہے ایتھوں ٹرسو پوری جہنم کراس کرتے اڑی بجنا پوس اہل ایمان واسطے انہیں دے ایمان تے اعمال صالحات تے نور دی روشنی نال او جہنم دی بھاگ سے یار جلدی گزر تیری وجہ تو میری بھا ٹھڈی تھی دیے او جلدی گزر ویسے تے جڑا بد کردار ہے کٹیٹ تے جہنم دا بل بن آخری منزل یہ ہے کہ جنت یا جہنم نجات دا فیصلہ تھی انہیں دی تیاری کرو ایک آخری گال عرض کرے نا اساڈے ہاں عام رواج ہے کہ جویں تساں اساں کریں دو چا بے خیرات تھی گی اج کھویج پلیج گیا علماء کٹھے تھی گئے دعا تھی گی حضرت دعا فرمے سن دعا تھی ویسے
ہوں آپ سمجھے شاید مرن والے دا حق ادا تھی یہ گال نہیں علماء نے لکھے جڑا مسلمان فوت تھی ونے اندے وارثیں دے ذمے 4-5 کام ہیں او جب تک ادا نہ کرے نو کو دستبردار نہیں تھی سکتے مختصراً سب تو پہلا کام یہ ہے کہ مرن والے دے ذمے اگر کوئی فرض رہ گئے تو وارث ان دا فرض ادا کرے یعنی وہ زکات دیونی ہی مال گھر وچ رکھیا زکات کینسی ادا کی تھی اودی جائیداد تقسیم کرن دی اجازت نہیں جب تک اودی زکات دا فرض ادا نہ کرے علماء بیٹھے پوچھ لیں نمازاں دے ذمے رہ گئے مرض الوفات وچ بیماری وچ وارثاں دے ذمے ہے کہ اون دے نمازاں گنو تے اون دا فدیہ ادا کرو فرض ادا کرو دوجا یہ ہے کہ مرن والے دا قرض ادا کرو حضور صحیح دے سامنے جنازہ آئے آپ نے فرمایا کہیں دا قرضہ تو نہیں دیونا ایک صحابی آ کے سی میرا قرضہ دیونا آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھے دا جب تک دا قرضہ ادا نہ آج آپ اعلان تک کریں تو جنازے تھے اور میاں کہیں دا لین دین ہوئے تو میرے نال رابطہ کرے تے دوجے دی کوئی آ بنے تا بلا جڑا برتاؤ کرے دو ہی تو آگو پتہ ہے فرمایا جب تک قرض کے معاملے چ دستبردار نہ تھی سے اتنے تک نہ عذاب قبر تو نجات مل سے نہ معاشر تو نجات مل ہی واسطے ایندا خاص طور تے قرض دا اہتمام کرو اوندا قرضہ ادا کرو ایک صحابی دا قرضہ حضور نے فرمایا دا کوئی قرضہ دیون والا کہنی جائے دا قرضہ گرنا میں محمد دی طرفوں قرضہ ادا کرے دا تاکہ دا جنازہ میں پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز یہ ہے کہ میں بڑی عجیب شے دسنا کہ مرن والے دی وصیت اگر شریعت کے مطابق ہے تو دی 3/4 جائیداد وچوں دی وصیت کو پورا چوتھی چیز یہ ہے کہ مرن والے دے مال وراثت کو شریعت دے مطابق تقسیم کرو چھڑا پترے دا حق نہیں پیو ماں دا حق نہیں جو قابض تھی تے بہ رہے وراثت دی تقسیم رب نے قرآن وچ کیتی ہے حضور کوئی نہیں کران دتی اللہ آکھے جو پیو دا حصہ کتنا ہے ماں دا حصہ کتنا ہے بیوی دا کتنا ہے شوہر دا کتنا ہے دھیری دا کتنا ہے پترے دا کتنا ہے اولاد ہوے تا کتنا ہے نہ ہوے تا کتنا ہے جناب ایک ایک شے اللہ نے دسی ہے ہی واسطے کہ اے جائیداد سب تو اہم مسئلہ ہے حضور فرمائے جیڑا آدمی اپنی جائیداد وچ کہیں وارث کو اپنے کو لا تعلق کرتے دور کرے دا پہ اور ان کو محروم کرے دا پہ اللہ ان کو قیامت والے دن جنت کو محروم کر دے یہ 4 کام جے ویلے کر چکو پلا 5واں کام یہ ہے کہ مرن والے نال رابطہ رکھو ان دا ٹیلی فون گھن گنو کو مرن والے کو بلا ان کو فون کرتے ان کی خیریت پوچھی کرو وہ رابطہ کیا ہے وہ ہے ایصال ثواب کیا ہے بھائی اہل سنت والجماعت سارے اکابر علماء دیوبند ایصال ثواب دے قائل لیکن ایصال ثواب وچ ایک گال ذہن وچ رکھا ہے وہ ایصال ثواب کرا ہے جڑا قبول تھی وے ان کو اجر پوجے ایک آدمی ₹1,00,000 دی خیرات کیتی ہے لیکن ہی واسطے کیتی ہے سے جو نہ کی تم تا لوگ کیا آکھے سے کیوں مر گیا کچھ جنہ وڈایو اور جائیں ان نیت نال خیرات کیتی ہے ان دی نیت لوگیں دی ہی اللہ سی ایک کو تو ثواب دے سے کہنا ہے تے کیوں کو ہی واسطے ضروری ہے کہ اخلاص نال عمل کرو ایصال ثواب کرو مغفرت دی دعا کرو نبی سی فرمائے جڑی اولاد کیوں ماں دی قبر تے ہر جمعۃ المبارک کو وے دیے پچھلے جمعہ تو او جمعہ تک اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری شب دے درجات بلند فرماویں انہاں دے آخرت دے منزلہ آسان فرماویں اے ایک شجرہ طیبہ ہے حضور دی سیرت دے حوالے نال نبی سی دی 63 سالہ زندگی دا نچوڑ اے ربیع الاول دی مناسبت نال سے چھاپے ان دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آپ تا حضرت آدم تک سارا شجرہ آپ دی آل اولاد آپ دے ازواج خدمت گزار صحابہ پہرے دار شعراء امین ودی خان صحابہ آپ دے زمانے دے شہید کاتبان وحی دربار رسالت دے سفیر 27 جنگاں ہر جنگ وچ حضور دی شرکت او دا نتیجہ 63 سالہ زندگی دا خلاصہ بڑا قیمتی اور علمی چیزیں ایک کتاب ہے عقیدہ حیات النبی دے اوتے کہ قبر دی زندگی حضور سی دی کیویں
سارے حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ دے خلیفین مولانا محمد حسن صاحب لاہور تے انہیں دیے ایویں اس سیڈیاں بھی ہیں تے کیسٹاں بھی ہیں نعتیں جا بھی ہیں تے تقریریں دی ہیں. میری اپنی ایک 3 سال ہاں سرائکی دی ایک تقریر ہے اج تو 25 سال پہلے جڑے میرے بال ہی کرے جمیان ہوں بڑے کھڑے تھی تے بڑے جو بنتے جوانی دا تقریراں کرے دام جڑے چھوٹے چھوٹے بال ہن انہاں بٹھا او ہوں دور دی میری ایک تقریر اگلے دی میں کو لبھی ہے صرف ولادت میں میلاد دی کوئی گل نہیں کیتی کہ میلاد دی کوئی محفل نہ آئی او میں تقریر سن تے خود بڑی دیر تک روندا رہ گیا کہ اللہ سے ہوں بولے کیویں اکھوے دا تے کیا بج ای بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ ای بھی رب دی رضا تے راضی تے اون اللہ دی رضا تے راضی. بہرحال ایک وقت او تقریر میں کو بڑی پسند آئی بے اون دے وچ مواد زیادہ ہا او ول میں کو آکھیا بھی کچھ کیسٹاں کر گن چلو اگو دوست نے کو ضرورت پوسے تو ہنے کو دیسوں اے ایتھوں دعا دے بعد باہر گاڑی وچ ملسن پڑھے لکھے دوست تو گنسو سارے دوست ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو اول آخر درود شریف حضرت قاری صاحب دی روح کوئی ساری ثواب کرو حضرت دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ اس مجلس میں جو قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا گیا تو خیر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب قاری عطا اللہ صاحب کی روح کو پہنچا. یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما ان کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم سب کے لیے مولا کریم تو جنت کا فیصلہ فرما بخشش کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شدائی بنا. یا اللہ بدعات سے نفرت عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما. ہمیں اپنے دین کی محبت عطا فرما اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما. یا اللہ کمی کوتاہی معاف فرما. یا اللہ کمی کوتاہی معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرما. دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا دین بھی اچھا کر دے دنیا بھی اچھی فرما. یا اللہ دین بھی اچھا کر دے دنیا بھی اچھی فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. روز معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما. دست اکرم سے یا اللہ دست اقدس سے جامع کوثر عطا فرما. یا اللہ جنت میں آپ کی معیت عطا فرما. یا اللہ فضل و کرم فرما فضل و کرم فرما. یا اللہ یہ جلسہ قاری صاحب رحمہ اللہ کی روح کے لیے سارے ثواب کے لیے منعقد کیا گیا. یا اللہ اس کا پورا ثواب ان کی روح کو پہنچا. یا اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جن حضرات نے بیان فرمایا یا اللہ ان کے بیان کو اور قبول فرما. یا اللہ ان کے علم و عمل میں صحت میں زندگی میں برکت رحمت نصیب فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یا اللہ سب کو اپنی سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شہدائی بنا. یا اللہ بدعات سے نفرت کرنے والا بنا. فضل فرما کرم فرما. یا اللہ فضل فرما کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ قاری صاحب کے بچے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے نقش قدم پر ان کو چلا. ان کے والدین کو عزیز و اقربا کو مولا کریم صبر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے. یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.